الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وقائد الغر المحجلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم. محترم ذی وقار سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ کے سامنے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 38 اور ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور البتہ ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے اور ہم نے انہیں بیوی بچے بھی دیے، اور کسی رسول کے لیے یہ مناسب نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نشانی لائے. ہر زمانے کے لیے ایک الگ کتاب ہے. اور جو حدیث مبارکہ پڑھی ہے اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے عظیم نکاح، شادی، بیاہ وہ ہے جس میں خرچہ کم ہو، برکت کے لحاظ سے. سب سے زیادہ برکت اس شادی میں ہوگی جس شادی میں خرچے کم ہو. آج ہم مختصر سے گفتگو اس موضوع پر کریں گے کہ اسلام نے ہمیں ایک جامع نظام دیا ہے. تو کیا اسلام نے ہمیں شادی، بیاہ اور اپنی خوشی کی تقریبات کے لیے بھی کوئی اصول، ضوابط اور کوئی نظام دیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو، کیونکہ شیطان تو کھلم کھلا دشمن ہے. اللہ تعالیٰ نے جب اسلام میں پورے داخل ہونے کو کہا تو اسلام ایسا دین ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر شعبے کی، ہر معاملے کی رہنمائی دین اسلام سے ملتی. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں اپنے غم کے بارے میں رہنمائی دین اسلام میں ملے اور اپنی خوشی کے بارے میں رہنمائی نہ ملے. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں گھریلو زندگی میں رہنمائی ملے اور بازار کی، تجارت کی زندگی میں رہنمائی نہ ملے. ایسا نہیں ہے. اسلام ہمیں اپنے بھائیوں کے متعلق تو بتائے، اپنے بیٹوں کے، اپنی بیٹیوں کے، اپنی بیویوں کے متعلق تو بتائے، لیکن معاشرے کے متعلق نہ بتائے، معاشرے میں رہنے والے دوسرے مسلمانوں کے متعلق نہ بتائے. نہیں، بلکہ اسلام نے ایک جامع نظام دیا ہے، جامع نظام. اس لیے وہ نظام دے کر رب العالمین نے فرمایا کہ اب اس میں پورے داخل ہو جاؤ. ایسا نہیں کہ خوشی میں اسلام کا حکم مان لیا اور غم میں اسلام کا حکم نہیں مانا، غم میں اسلام کا حکم مان لیا، خوشی میں نہیں مانا، اپنے متعلق اسلام کا حکم مان لیا، معاشرے کے متعلق نہیں مانا، اپنی زندگی جو دوسروں سے جڑی ہے اس کے متعلق حکم نہیں مانا. یعنی اپنی مرضی نہیں ہے کہ کہیں پر ہم اسلام کے حکم کو مان لیں، اللہ کے حکم کو مان لیں اور اسے دستور العمل بنا لیں، اپنی زندگی میں نافذ کر لیں، اور کہیں ہم ایسا نہ کریں. ایسا نہیں. دونوں چیزیں ہیں. یعنی ایک مکمل نظام بھی ہے اور اس مکمل نظام کے مطابق زندگی گزارنے کا حکم بھی ہے. اس میں کامیابی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری خوشی کی تقریبات کے متعلق بھی نظام دیا اور بتا دیا کہ شادی یا نکاح، جس کو ہم دنیاوی معاملہ سمجھتے ہیں، یہ دنیاوی معاملہ نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ عبادت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی شادی بیاہ کے موقع پر اپنی مرضی سے کچھ بھی کریں، بلکہ ہمیں
اس میں بھی حدود و قیود میں رہنا ہے، دین نے جو ہمیں سرکل دیا ہے اس میں رہنا ہے، اور بتایا کہ یہ ایک فطری ضرورت ہے، نکاح ایک فطری ضرورت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فطری ضرورت کو بڑی خوبصورتی سے بیان کیا۔ آپ نے فرمایا النکاح من سنتی، نکاح تو میرا طریقہ ہے، نکاح تو میری سنت ہے۔ اگر یہ دنیاوی امر ہوتا تو یوں اس کو اس خوبصورت طریقے سے بیان نہ فرماتے۔ ایک شخص آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میں نکاح نہیں کرنا چاہتا، میں تو چاہتا ہوں سارا دن روزے رکھوں اور راتوں کو عبادت کرتا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں ہے، نکاح تو میرا بھی ہے، اگر کوئی میرے اس طریقے سے اعراض کرے گا تو اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ مرضی بھی نہیں ہے کہ میں نے نکاح نہیں کرنا، میں نے شادی نہیں کرنی، بلکہ کرنی ہے اس لیے کہ دین کا حکم ہے۔ ہاں اس کے الگ سے آداب بیان کیے گئے۔ اس آیت میں بھی رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو پہلے رسول بھیجے یا ہم نے ان کے بعد آپ کو بھیجا، وہ بھی بیوی بچوں والے تھے، آپ بھی بیوی بچوں والے۔ مشرکین ایک بڑا اعتراض کرتے تھے کہ جس کی شادی ہو، جس کی بیوی ہو، جس کے بچے ہوں، جو ہم میں سے ہو، وہ نبی کاہے کا، وہ رسول کاہے کا؟ یعنی اس معاشرے میں بھی یہ سمجھا جاتا تھا کہ نبوت سے شادی کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبوت سے نکاح کا کوئی تعلق نہیں ہے، نبوت سے بیوی بچوں کا تعلق نہیں۔ اس لیے وہ انکار کرتے تھے کہ ایسا نبی جس کی بیوی ہے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس پر نکیر فرمائی کہ ایسا نہیں ہے، پہلے بھی جتنے رسول آئے ایسا نہیں کہ ان کی بیویاں نہیں تھیں، ان کی بھی بیویاں تھیں، بچے تھے، اور بلکہ قرآن کریم تو بیان کرتا ہے نا کہ جن کے بچے نہیں تھے انہوں نے کتنا لمبا لمبا عرصہ بچے مانگے، اور جن کے پاس بیٹا نہیں تھا انہوں نے کتنا لمبا عرصہ بیٹا مانگا، کئی کئی سال اللہ کے حضور دعاؤں میں مانگتے رہے۔ ہمارے دور میں یہ ہے کہ ہم یہ تو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ بحیثیت مسلم ہم جانتے ہیں کہ نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن نکاح کرتے ہوئے جو ہمیں دین نے اصول دیے ہیں ان کو بھول جاتے ہیں۔ اس معاملے میں ہم سمجھ لیتے ہیں یہ ایک دنیاوی معاملہ ہے، نہیں، یہ عبادت ہے۔ یہ ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھانا ہے کہ نکاح ایک عبادت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نا کہ نماز عبادت ہے، سمجھتے ہیں، سب سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عمرہ کرنا عبادت ہے، قربانی کے دن آ رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں قربانی عبادت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ گزرا، ہم سمجھتے ہیں کہ رمضان میں روزے رکھنا عبادت ہے، اعتکاف میں بیٹھنا عبادت ہے۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سمجھنا ہے کہ شادی بھی عبادت ہے، نکاح بھی عبادت ہے۔ اور ایک بڑا عجیب سا فرق ہے، نماز عبادت ہے لیکن کب تک؟ نماز کی نیت باندھی، رکوع سجدہ کیا، قیام کیا، تشہد پڑھا، سلام پھیرا، عبادت ختم۔ نماز جب تک پڑھیں گے تب تک عبادت۔ روزوں کا مہینہ آیا، 30 روزے رکھے، پہلا روزہ شروع کیا، سٹارٹ کیا، آخری روزہ رکھا، رمضان ختم، روزوں کی عبادت ختم۔ قربانی آئی، بکرا اللہ کی راہ میں قربان کیا، بڑے میں حصہ رکھ لیا، قربانی کر دی، عبادت، اب اگلے سال کا انتظار ہے۔ نکاح ایسی عبادت ہے جو زندگی بھر کے لیے عبادت۔ ایک دفعہ جب نکاح کے بندھن میں بندھ گئے تو جب تک خامد اور بیوی محبت سے زندگی گزارتے ہیں تب تک وہ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جب خامد بیوی کو محبت سے دیکھتا ہے اور بیوی خامد کو محبت سے دیکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، ان پر نظر رحمت فرماتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ اب خامد بیوی نے ایک دن تو ایک دوسرے کو دیکھنا نہیں، 2 دن بھی نہیں، 4 دن بھی نہیں، جب تک وہ دونوں بقید حیات ہیں، ایک دوسرے کے سامنے موجود ہیں، تب تک وہ ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں گے۔ اور جب وہ ایک دوسرے کو دیکھیں گے ذہن میں یہ ہوگا کہ ہمارا جو تعلق ہے یہ تعلق بھی عبادت ہے، تب اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہو۔ سورۃ الروم آیت نمبر 21 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا، کہ جو ہماری نشانیاں ہیں، جو قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے ہم نے تمہارے لیے بیویاں بنا دی۔
ازواجا، کیوں بنائیں؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تمہیں ان سے سکون ملے، راحت ملے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو شکل و صورت اور جو ڈھانچہ عطا کیا ہے، اس کی ایک ضرورت بیوی بھی تھی، اس ڈھانچے کا سکون بیوی میں تھا، زوجہ میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کر قرآن کریم میں تا قیامت آنے والوں کو بتا دیا، بھائی یاد رکھنا یہ بیوی سکون کا ذریعہ ہے۔ کیسے عبادت نہیں ہوگا نکاح؟ لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور ہم نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت پیدا کر دی ہے۔ مودت ایک ہوتی ہے محبت، ایک ہوتی ہے مودت۔ مودت کا مطلب ہوتا ہے قلبی تعلق، قلبی رجحان، یعنی قد شغفها حبا، دل کا وہ خانہ جہاں پر محبت جا کر ایسی پھنستی ہے کہ نکلتی نہیں ہے، اس کو تعبیر کرتے ہیں مودت سے۔ وجعل بینکم مودہ، اب جب تک دونوں میاں بیوی جوان ہوتے ہیں تو ان کے جذبات جوان ہوتے ہیں، محبت جوان ہوتی ہے، ایک دوسرے کے بنا رہ نہیں سکتے۔ دوسرا لفظ فرمایا ورحمہ، جب ہی جیسے ہی جوانی سے نکلے بڑھاپے میں آئے، اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے رحمت بن جاتے ہیں، اب دونوں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ کسی بوڑھی کو آپ اس کے بوڑھے خامن سے جدا نہیں کر سکتے، وہ کہے گی تجھے اتنی اپنے جوان خامن کی ضرورت نہیں ہے بیٹی، مجھے جتنی اپنے بوڑھے خامن کی ضرورت۔ اس لیے کہ بڑھاپے میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی جھڑکے نہ، آپ کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے، آپ سے کوئی ہمدردی کرے، آپ کی کوئی ہیلپ کر دے۔ اور یہ بوڑھا بوڑھی ایک دوسرے کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں، پوری زندگی جب ایک دوسرے کے ساتھ گزاری، اب آخر میں جا کر ایک دوسرے کی طبیعتوں کو سمجھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اب ہم نے یہ جو محبت مودت کا رشتہ تھا جوانی میں، بڑھاپے میں ہم نے اس رشتے کی نوعیت بدل دی، اور اس کو بڑھاپے میں جوانی سے بھی زیادہ خوبصورت بنا دیا کہ اب یہ بوڑھا اور بوڑھی ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور رحمت کا باعث۔ یہ نکاح ہے، یہ شادی ہے، یہ عبادت ہے۔ پوری زندگی میاں بیوی عبادت کر رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی ہیں۔ ایسا خوبصورت دین، ایسا پیارا دین، بس ایک زاویہ نظر بدلنا ہے۔ ہم نے یہ نہیں سمجھنا کہ شادی جو ہے وہ ایک معاملہ ہے، ایک دنیا کا معاملہ ہے، بس ہو گیا۔ یہ سمجھنا ہے یہ ایک ایسی عبادت ہے جو تا حیات عبادت ہے۔ جب تک میاں بیوی ہیں تب تک وہ کیا کر رہے ہیں؟ بولیے، عبادت کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے آگے زندگی شروع ہو گئی، بچے ہو گئے، بچوں کی تربیت کیا ہے؟ عبادت ہے۔ بچوں کو پالنا پوسنا کیا ہے؟ میں اور آپ کہتے ہیں میں تو اپنے بچے کو نہیں پالتا، تو میں کیا کر رہا ہوں؟ گناہ کر رہا ہوں۔ میں کہوں میں صحیح نہیں پالتا، میں کیا کر رہا ہوں؟ گناہ کر رہا ہوں۔ میں کہوں میں ان کو دین کی تعلیم نہیں دیتا، میں گناہ کر رہا ہوں۔ میں کہوں میں تو ان کو قرآن نہیں پڑھاتا۔ جدید دور کے جدید تقاضے ہیں، مادیت عروج پہ ہے۔ کسی بڑے اسکول کو دیکھتے ہیں جہاں بہت مہنگی فیس ہو، او لیول ہو، میرا بچہ شروع ہی ABC سے کرے، الف با تا سے اس کی واقفیت ہی نہ ہو، تو یہ کیا ہے؟ یعنی یہ وہ اصول نہیں ہیں جو دین نے وضع کیے تھے۔ تو یہ عبادت ہے یا نہیں؟ بچہ پیدا ہوا اور معصوم تھا، فوت ہو گیا، حدیث کیا کہتی ہے؟ یہ بچہ آپ کا پیدا ہوا تھا، فوت ہو گیا تو فوت ہو گیا، بس۔ حضور نے فرمایا یہ آخرت میں ذخیرہ ہو گیا، اس کے تو گناہ ہے نہیں، آخرت میں ماں باپ کا بھی دامن پکڑے گا۔ یا اللہ، میں جنت میں ہوں، میں معصوم تھا، یہ میرے ماں باپ تھے، یہ جہنم میں کیسے ہوں؟ ایک پورا تسلسل ہے عبادت کا، اگرچہ ساتھ مشقت بھی ہے، لیکن اگر زاویہ نظر بدل لیا کہ میں نے شادی نہیں کی، حضور کے حکم کی تعمیل کی ہے، میں نے دنیاوی رسم پوری نہیں کی، دین کی سنت کو زندہ کیا ہے، میں نے اپنی مرضی نہیں کی، اللہ کے حکم کو پورا کیا ہے، تو یہ شادی اس کے لیے عبادت ہے۔ اس لیے ہم نے شادیوں کے طور طریقے بھی بدلنے۔ ہم جب اس کو رسم سمجھتے ہیں تو ساری زندگی شادی کرنی ہے لیکن سٹیٹس دیکھ رہے ہیں، شادی کرنی ہے لیکن معاشرہ دیکھ رہے ہیں، شادی کرنی ہے لیکن رسوم و رواج دیکھ رہے ہیں۔ بیٹیاں بیٹھی ہیں، سفید بال ہو گئے، اپنے سٹیٹس کا رشتہ نہیں مل رہا۔ کیا کہے گا معاشرہ؟ انہوں نے بیٹی رخصت کی ہے، کوئی محلے میں پتہ نہیں چلا کہ کسی کے گھر سے بیٹی رخصت ہوئی۔
دنیا کا جو رسم و رواج ہے اس کے مطابق لوگوں کو بلا نہیں سکتے، اس کے مطابق ہلہ گلہ نہیں کر سکتے، اس کے مطابق خرچے چرچے نہیں کر سکتے. اس لیے ابھی بیٹی بیٹھی ہے انتظار میں. حضور نے کیا فرمایا؟ جو حدیث میں نے پڑھی، فرمایا سب سے عظیم نکاح برکت میں وہ ہے ایسرہ معونہ، جس میں خرچہ کم ہے. میں بیٹھا ہوں اپنی بیٹی کو لے کے، بڑا خرچہ چرچا ہوگا اور ایک سٹیٹس ہوگا اور معاشرے میں ایک نام ہوگا، امام صاحب نے اپنی بیٹی رخصت کی ہے، پتہ چلے گا؟ حضور فرما رہے ہیں نہیں بھائی، پتہ ہی نہ چلے. جس کی معونت آسان ہو، جس میں خرچہ نہ ہو، یہ سب سے عظیم نکاح ہے برکت میں. ارے بھائی جب اتنے خرچے کریں گے اور اتنا اپنا نام پیدا کرنے کے لیے شادیاں کریں گے تو بعد میں تو روئیں گے، برکت کہاں ملے گی؟ اس لیے کہ حضور کے قول کے خلاف کیا، حضور کے عمل کے خلاف کیا. دین نے لڑکے کو 2 ذمہ داریاں دی ہیں نکاح میں. ایک یہ کہ بیوی کو حق مہر دے، اور دوسرا یہ کہ ولیمہ کر دے. لیکن آپ حیران ہوں گے کہ ان دونوں ذمہ داریوں میں شریعت نے لڑکے کو کہا ہے وہ اپنی حیثیت دیکھے. حق مہر دے بیوی کو لیکن اپنی حیثیت دیکھے. حق مہر کے معاملے میں ہم تو سمجھتے ہیں نا، شادی پہ کر دیتے ہیں بڑے بڑے خرچے، اور حق مہر بیوی کو دیا 5,000 3,000 10,000. ایسا نہیں ہے. حق مہر دینا چاہیے اپنی حیثیت کے مطابق. کم از کم جو حق مہر ہے اس کا تو شریعت نے حد بندی کر دی، تاکہ ایک مخصوص رقم لوگوں کے سامنے آ جائے کہ اس سے کم نہیں دے سکتے. لیکن زیادہ سے زیادہ کی کوئی حد بندی نہیں ہے، جتنا مرضی دے دیں. ہاں یہ ہے کہ اس میں نام و نمود مقصود نہ ہو، ریا مقصود نہ ہو. کہیں گے جی فلاں نے اپنے بیٹے کو رخصت کیا اور اس نے بیوی کو اتنا بڑا حق مہر دے دیا، یہ نہ ہو. شریعت میں نام و نمود تو پسندیدہ چیز ہے ہی نہیں، شریعت نے اس کو ناپسند کیا. لیکن ایسا حق مہر بھی نہ ہو کہ بس فلاں نے 5,000 دیا، فلاں نے ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق دیں. بلکہ حضور نے فرمایا مہر مثلی دو. مہر مثلی کیا ہے؟ کہ جس عورت سے آپ شادی کر رہے ہیں اس عورت کے خاندان کی عورتوں کو دیکھیں. جس عورت سے آپ شادی کرنا چاہ رہے ہیں، جو اس کی عمر والیاں ہیں، جو اس جیسے علم والیاں ہیں، جو اس جیسے حسن و جمال والیاں ہیں، جو اس جیسے دینداری والیاں ہیں، دیکھیں ان کو ان کے شوہروں نے حق مہر کیا دیا، تو آپ بھی اس کو وہی دیں، تاکہ کل کو اسے کوئی اس کی سہیلی یہ نہ کہے کہ مجھے تو اتنا ملا تھا اور تجھے تو ملا ہی نہیں. اور یہ عورت کے لیے اعزاز ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے عورت کی. بعض جگہوں پہ رواج ہوتا ہے اتنے پیسے دے دو اور لڑکی بک گئی. ایسا نہیں ہے، یہ عورت کے لیے اعزاز ہے، یہ اس کی قیمت فروخت نہیں ہے. ہم بازار جاتے ہیں نا چیز لینے کے لیے، اگر دکاندار کہے یہ چیز مفت لے جاؤ تو وہ دے سکتے ہیں، دکاندار ہے، وہ مالک ہے، ہم لا سکتے ہیں. لیکن اگر عورت کے میں حق مہر کے بغیر نکاح کروں گی، نکاح نہیں ہو سکتا. دین نے یہ اس کے لیے اعزاز بنا دیا. ہاں وہ بعد میں جا کر اپنے خامد کو کہ میں نہیں لیتی، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن حق مہر کی نفی نہیں ہو سکتی. کمپرومائز بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر کہ میں اتنا نہیں دے سکتا، تو آپ کی حیثیت تو یہ ہے، لیکن میری ہمت اتنی ہے، اور عورت اس پہ راضی ہو جائے. اس کو شریعت میں کہتے ہیں مہر مسمہ، یعنی انہوں نے آپس میں طے کر لی. یہ ایک چیز لڑکے کے ذمے ہے کہ وہ حق مہر دے. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑے صاحب تھے، حضور کی مجلس میں آئے، شادی کا بتایا تو حضور نے فرمایا اولم ولو بشات، اچھا ولیمہ کر دینا چاہے ایک بکری کا کیوں نہ ہو. یعنی اپنی حیثیت کے مطابق ایک بندے کو 2 بندے کو کھانا کھلا سکو کھلا دینا. اور ہمارے یہاں پرچہ بننا ہوتا ہے 300 لوگ 400 لوگ، وہ سارے نذرانے تو واپس لینے ہوتے ہیں جو دوسروں کے گھر جا کے دیے تھے، وہ سود واپس لینا ہوتا ہے. ہدیے کے نام پہ جو جا کے ہم نے نیوتا دیا تھا وہ واپس لینے کے لیے اب 500 لوگوں کی لسٹ بن رہی ہے. اب میرج ہال بھی ایسا چاہیے جہاں 500 سیٹیں ہوں، اور پھر وہ بھی کوئی اسٹینڈرڈ کا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے نکاح کو نکاح نہیں سمجھا. جہاں تک لڑکی کی بات ہے، شریعت نے اس کے ذمے کچھ نہیں لگایا، کچھ بھی نہیں ہے لڑکی کے ذمے. یہ بےہودہ رسمیں ہیں جو ہندوؤں سے ہم ساتھ لے کر آ گئے کہ وہ اتنی لمبی لسٹ بن رہی ہے اس کے جہیز کے لیے. ایسا کوئی جہیز نہیں ہے دین میں. اس کے والدین اپنی مرضی سے بیٹی کو جو مرضی دے دیں، اتنا دے دیں کہ ہمارا گھر بھر جائے، ان کی مرضی ہے، وہ دیں، ان کی بیٹی ہے.
لیکن ہم ان سے مطالبہ نہیں کر سکتے، اور نہ ہی شریعت نے لڑکی کو یہ کہا ہے کہ تو جاتے ہوئے اتنے پیسے لے کے جانا، اتنا زیور لے کے جانا، اتنا جہیز لے کے جانا، اور اپنے سونے کی چارپائی بھی لے کے جانا۔ ایسا نہیں ہے۔ سنت سے ایک طریقہ ملتا ہے، وہ اس میں والدین کی مرضی ہے، اس میں شوہر کی مرضی نہیں ہے۔ تو دین آسان ہے، اور دین کے جو معاملات ہیں وہ آسان ہیں۔ دین نے ہمیں نکاح کا معاملہ دیا تو اس میں ایک سرکل دیا ہے، ہم نے اس کے اندر رہ کے اپنی شادیاں کرنی، اور شادی کیا ہے؟ عبادت ہے، اور ہم لوگ عبادت میں گناہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہمارا ذوق دیکھیں، شادی ہو رہی ہے ناچ گانا ہو رہا ہے، شادی ہو رہی ہے موسیقی چل رہی ہے، اس لیے کہ پتہ ہی نہیں کہ یہ نکاح عبادت ہے۔ عبادت میں کوئی موسیقی چلائے گا؟ ولیمے کی دعوت ہے، جاؤ تو میرج ہال میں میوزک چل رہا ہے، میوزک چلے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے۔ ہمارے ہوٹلوں کا یہ حال ہے، میوزک چل رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں؟ بیٹھے وہاں کھانا کھا رہے ہیں۔ میوزک کا کیا کام ہے؟ منہ چل رہا ہے تو کانوں کو بھی تو کچھ سنائی دے۔ عجیب رواج ہم میں آ گیا، یہ اسلام کے تقاضے تو نہیں ہیں۔ تو نکاح جیسی عبادت میں موسیقی، ناچ گانا، اور بہن بیٹیاں ناچ رہی ہیں، ایک دوسرے کے سامنے ناچ رہی ہیں، اس پہ فخر ہو رہا ہے۔ باپ بیٹھا ہے کرسی پہ، بیٹی سامنے ناچ رہی ہے، بہن سامنے ناچ رہی ہے، سارے دوست گلی محلے کے جتنے لوگ آئے ہیں وہ سب دیکھ رہے ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بہن ناچ رہی ہے۔ ہم شکوے کرتے ہیں حکومتیں خراب ہو گئیں، فلاں خراب ہو گئے۔ ارے بھائی، ہماری نجی محفلیں کیسی ہیں؟ اپنی بہن، بیٹی، بیٹے کی شادی پہ میں کیا کرتا ہوں؟ دین مجھ سے شروع ہوتا ہے، سب سے پہلے مجھے میری اصلاح کرنی ہے۔ خدا را نکاح کو، شادی کو عبادت سمجھا جائے، سنت سمجھا جائے۔ شریعت نے جو اس کے لیے دائرہ دیا ہے، میں نے عرض کیا نا، نماز شروع کی ختم کی، عبادت ختم، عمرہ شروع کیا ختم کیا، عبادت ختم، حج شروع کیا ختم کیا، عبادت ختم، رمضان کے 30 روزے شروع کیے ختم کیے، عبادت ختم۔ لیکن نکاح اور شادی کی عبادت ایسی ہے، یہ ختم ہی نہیں ہوتی جب تک میاں بیوی بقید حیات ہیں، یہ عبادت چل رہی۔ تو اس عبادت کو عبادت ہی، اور اس نعمت کو نعمت ہی رکھا جائے، نہ یہ کہ اس کو ہم اپنے لیے زحمت بنائیں۔ اللہ تعالی ہمیں پورے دین پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے